علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و امام المتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد رحمت اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی، اس کی تعریف اسی طرح ہے جیسے اس نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے، اور ہر قسم کا رنگا رنگ کا درود پاک جناب نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ جن کا ہم پر بے پایا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کے حوالے سے ایک آیت چند منٹ کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ کہ نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ نیکی جو ہوتی ہے نا وہ نیکی ہوتی ہے، اور برائی جو ہوتی ہے وہ برائی ہوتی ہے۔ نیکی اجالا ہے اور برائی جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ آنکھوں والا اور اندھا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا، اندھیرا اور اجالا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اور نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ وعیدیں آئی ہیں کہ جو شخص بھی گناہ کے کام کرے گا، برے کام کرے گا، آخرت میں وہ عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا، اور جو نیکی کے کام کرے گا، اور احادیث مبارکہ کثرت سے ہیں اور قرآن مجید کی آیات بھی کثرت سے ہیں کہ آخرت میں اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور بے حد و بے انتہا ثواب اور اجر دیا جائے گا جو لوگ نیک کام کریں گے۔ لیکن میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے قطع نظر بھی اگر انسان کوئی نیکی کا کام کرے اور آخرت میں اس کو اجر نہ بھی ملے، حالانکہ آخرت میں اجر ملے گا، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، اور اگر کوئی شخص گناہ کرے اور اس کو آخرت میں عذاب نہ بھی ہو، پھر بھی انسان کو یہ چاہیے کہ انسان گناہ سے اجتناب کرے اور نیکی کرے۔ کیوں میں اس طرح کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کیونکہ جو نیکی ہوتی ہے نا وہ انسان کے دل کو ٹھنڈا کرتی ہے، نیکی انسان کی طبیعت کو حشاش پشاش کرتی ہے، نیکی انسان کی روح کو تازگی فراہم کرتی ہے، نیکی انسان کی روح کو طمانینت، اطمینان قلب اور سکون مہیا کرتی ہے، انسان کے قلب کو، انسان کی روح کو، انسان کے دل و دماغ کو، انسان کے سینے کو نیکی ٹھنڈا کرتی ہے۔ اور اس کے برعکس جو گناہ ہے وہ انسان کے قلب کو پریشان کرتا ہے، بے سکونی میں، بے قراری میں مبتلا کر دیتا ہے، انسان روح سے شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں نے گناہ کیا یہ مجھ سے کیا کام سرزاد ہو گیا، تو انسان کی روح بے چین ہو جاتی ہے، انسان کا قلب، انسان کا ضمیر، دل و دماغ بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کام کر دیا۔ تو اس وجہ سے بھی گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے۔ نیکی اور برائی کبھی بھی ایکول نہیں ہو سکتی۔ آیت کا اگلا حصہ سنیں، ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بلائی سے ٹال، جو تجھ سے برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ دیکھیں انسان کسی کے ساتھ برا سلوک کرے نا تو آگے آپ کو لاکھوں کروڑوں دنیا ایسی ملے گی جو آپ کے ساتھ برائی سلوک کرے گی، اور آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس طرح کی بھی لاکھوں کروڑوں دنیا آپ کو ایسی ملے گی جو آپ نے اچھا سلوک کیا اس نے بھی اچھا سلوک کر دیا۔ یہ کمال نہیں ہے، آپ نے برا سلوک کیا اس نے بھی برا کر دیا، آپ نے اچھا کر دیا اس نے بھی اچھا سلوک کر دیا۔ کمال یہ ہے کہ کوئی برا سلوک کرے آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کوئی برائی کر رہا ہے آپ کے ساتھ آپ پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ آپ کا دشمن ہے آپ پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اللہ اسے ہدایت دے دے، آپ پھر بھی اس کی پیٹھ پیچھے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اسے تو اپنے قرب میں اور اسے تو اپنا قرب عطا فرما، اور اسے تو اپنے خاص بندوں میں اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ کمال یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، سننے والے برائی کو بلائی سے ٹال۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تو ہوگا کیا جب آپ کسی کے ساتھ برا سلوک، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور آپ نے اچھا سلوک کیا، تو ہوگا کیا جو آپ کا گہرا دشمن تھا وہ قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی گہرا دوست ہوتا ہے۔ جو گہرا دشمن تھا آپ کا پکا دشمن تھا وہ ایسے ہو جائے گا جیسا کہ کوئی گہرا دوست ہوتا ہے۔ اور اگلی آیت سنیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ دولت اللہ پاک فرماتے ہیں انہیں ملتی ہے جو بڑا صابر ہوتا ہے، بڑا صبر کرنے والا ہوتا ہے، جس کے اندر بڑا صبر ہو، جس کے بدن کے اندر صبر سمایا ہوا ہو، صبر کا دریا ہو، صبر کا سمندر ہو، یہ دولت انہیں نصیب ہوتی ہے، یہ ہر بندے کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ،
اور یہ دولت انہیں ملتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ یہ دولت انہیں ملتی ہے، کون سی دولت؟ کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ نے پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہ دولت انہیں ملتی ہے کہ جو بڑا صابر ہو اور جس کا نصیب بڑا ہو، جس کا بڑا خوبصورت، بڑا شاندار، بڑا عالی مرتبت نصیب ہو، بڑا نصیب ہو، یہ نیکی اور یہ توفیق انہیں ملتی ہے کہ کوئی برا سلوک کرے وہ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ رحمہ بیٹے ہیں سیدنا امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے، اور حضرت علی المرتضیٰ نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے ویر ہیں اور صحابہ میں بے نظیر ہیں، اہل بیت کا سارا ہی خاندان کمال ہے، نور علی نور ہے۔ امام سید الساجدین امام زین العابدین بازار میں آ رہے تھے، کو کسی شخص نے آپ کو گالی نکالی، سخت برا بلا کہا، آپ کو الفاظ میں آپ کو برا بلا کہا، آپ کے والد جناب سیدنا امام حسین کو گالیاں نکالیں، ان کو برا بلا کہا، دادا علی المرتضیٰ کو برا بلا کہا۔ جب وہ گالیاں نکال کر تھکا نا تو امام زین العابدین خاموشی سے ضبط کیے ہوئے سنتے رہے۔ جب وہ تھکا تو امام زین العابدین آخر چپ کیا تو امام زین العابدین فرمانے لگے، او بے وقوف آدمی، یہ جو تم نے میرے متعلق کہا ہے نا کہ میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں، تمہیں تو ابھی میرے متعلق پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں تو ابھی میرے متعلق خبر ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں میرے ان عیبوں کا پتہ چل جاتا جو مجھ میں ہے تو تم مجھے منہ نہ لگاتے، مجھ سے بات نہ کرتے۔ بہت تھوڑے الفاظ بولے ہیں میرے لیے، تمہیں تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے میرے متعلق۔ پھر امام زین العابدین فرماتے ہیں ان سے کہ قرضہ دینا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں قرضہ تو دینا ہے۔ امام زین العابدین نے گھر سے تھیلی منگوا کر اس کا قرضہ ادا کر دیا۔ دوسرے دن جب امام زین العابدین بازار آئے تو سید الساجدین، یہ اس طبقے کی بات سنا رہا ہوں جو نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے خاندان میں تربیت حاصل کرنے والے ہیں۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی مبارک کرانے سے جنہوں نے تربیت لی ہے، یہ ان کا ریئیکشن دیکھیں، اور عام انسانوں کا، میرا اور آپ کا، ہمارا ریئیکشن دیکھیں اور ان کا ریئیکشن دیکھیں جو نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی ان لوگوں سے صحبت میں، ان لوگوں کی صحبت میں رہے اور ان لوگوں سے انہوں نے فیض حاصل کیا کہ جو حضرت علی المرتضیٰ نبی پاک کا خون ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے نواسے ہیں۔ دوسرے دن امام زین العابدین بازار آئے تو وہ شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بازار والوں سنو، ہم سنتے آئے ہیں کہ فلانا سید ہے، فلانا سید ہے، میں نہیں مانتا، لیکن یہ جو شخص زین العابدین آ رہا ہے، قسم میں اللہ کی عزت کی اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ شخص سیدوں میں سے ہے اور نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ امام زین العابدین نے بڑے غم دیکھے، کربلا کا سارا واقعہ امام سید الساجدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے پیمرا پہ پابندی ہے کہ کبھی بھی آپ ایسی بات میڈیا پر نہیں دکھا سکتے جو خون خرابے والی ہو، کیونکہ لوگوں میں پھر خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ اور یارو، امام زین العابدین نے والد امام حسین کو بھی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے چچا عباس علمدار کو بھی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، ابو بکر، عمر، عثمان کو بھی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے بھائی علی اکبر کو، چھوٹے بھائی علی اصغر کو بھی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، آپ کے چچا کے بیٹے امام حسن کے صاحبزادے امام قاسم کو آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، آپ نے جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے اون و محمد کو آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ اتنے غم زین العابدین نے دیکھے، اتنے دکھ زین العابدین نے برداشت کیے، اور پھر جب آپ قافلہ سارا شہید ہو چکا اور امام زین العابدین کو کربلا سے دمشق لایا گیا یزید کے دربار میں، تو اس وقت بھی سید الساجدین کے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی تھی، اور آپ کی پھوپھی سیدہ زینب کہتی تھیں قافلے والے کو کہ اے قافلے والے، قافلے کو آہستہ اٹھا، اس قافلے میں ایک بیمار ہے، یعنی سید الساجدین بیمار تھے، اس قافلے میں بیمار ہے، وہ اپنی بیماری کو کس طرح اٹھائے، اپنی بیماری کو اٹھائے، کربلا کے دکھوں کو اٹھائے، یا پھر اس زنجیر کو اٹھائے جو زین العابدین کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے۔ تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ ہے جنہیں خاص قرابت شاہ ابرار کے ساتھ، اور صرف زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا، ظہور حیدر کا بھی تھا جرت گفتار کے ساتھ، اور بیڑیاں صدمہ سفر، پیاس نکاحت صحرا،
ظلم کیا کیا نہ ہوئے، آبت بیمار کے ساتھ آئے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ، اور ایک کم سن کی وہ ننھی سی لحد کیا دیکھی، رو دیے ہم تو لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ زین العابدین پھر اکیلے ہو کے زین العابدین صحرا میں جا کر خیمہ لگا لیا، اور میاں صاحب بھی بولے کہ سکھ جاندے ہو رخ محمد جنہاں نو بوتا پانی۔ آپ الگ ہو کے خیمہ لگا کے اللہ کی عبادت، ذکر، نماز، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ تو 6 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مختار سقفی سے کام لیا تو وہ شخص جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کے بابا کو شہید کیا تھا، وہ ڈر کر باگتا صحرا کے اندر کیا دیکھتا کیا ہے کہ ایک خیمہ لگا ہے۔ اس کو پیاس کی شدت ہوئی، کیا کرتا؟ پیاس کی اس درجہ شدت تھی کہ خیمے کا پردہ سرکایا، دیکھا کہ امام زین العابدین قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ شرم کے مارے چونکہ مرتا تھا، پیاس حد درجہ کی تھی، کہا امام زین العابدین مجھے پانی دے دو۔ امام زین العابدین نے کٹورا بھر کے پانی کی دیا، دوسری دفعہ پھر مانگا، پھر کٹورا بھر کے پانی کی، تیسری دفعہ پھر مانگا، پیالہ بھر کے پھر پانی کا دیا۔ 3 دفعہ جب پانی پی چکا تو کہا امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی ہوں جس نے آپ کے بابا کو شہید کیا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے اتنے موٹے موٹے آنسو گر پڑے، اور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس وقت تو نے پہلی دفعہ مجھ سے پانی مانگا تھا میں نے اسی وقت تجھے پہچان لیا تھا، لیکن کل ہم مہمان بن کے تمہارے گھر آئے تھے، جو تم نے سلوک کیا وہ تمہارے خاندان کی ریت ہے، اور جو ہم نے سلوک کیا وہ ہمارے خاندان کی ریت ہے۔ جو تم نے سلوک کیا وہ تمہارے خاندان کا کردار ہے، جو ہم نے سلوک کیا یہ اہل بیت کا کردار ہے۔ حقیقت چھپتی نہیں بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آتی نہیں کاغذ کے پھولوں سے۔ تو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے ادفع باللتی یا احسن، کہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ دولت انہیں ملتی ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، جو بڑے صبر والے ہوتے ہیں، اور یہ دولت انہیں ملتی ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جن کا بڑا عالی شان نصیب ہوتا ہے۔ ہم پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے، تو لوگوں نے اس کو دیکھا تو لوگوں نے کہا قارون بڑے نصیب والا ہے۔ اور آج کل کے دور میں بھی یہی بات ہے، جس کے پاس 5-5 ہزار کے نوٹ زیادہ ہوں، جس کے پاس عالی شان گاڑی اور بنگلہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے بڑا نصیب ان کا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، بڑا نصیب ان کا ہوتا ہے کہ جو بلائی سے جواب دیتے ہیں، جو برائی کا جواب پھر بھی بلائی سے دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ برائی کا جواب بلائی سے دیں۔ امام احمد ابن حنبل بہت بڑی ہستی ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے مقتدا ہیں۔ مقتدی کا مقام یہ ہے کہ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا اللہ کے اولیاء میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے۔ تو مقتدی کا اتنا بڑا مقام ہے تو مقتدا کا عالم کیا ہوگا؟ امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ مقتدا ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ آپ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ دریا کے کنارے، نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے تو ایک بچھونا پانی میں بہتا بہتا آیا۔ امام صاحب وضو فرما رہے تھے تو آپ کے دل میں ترس آیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، پانی میں الٹ پلٹ ہو کر آ رہا ہے، آپ نے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ جب اٹھا کر باہر پھینکنے لگے اس نے ہاتھ میں ڈنک مار دیا۔ امام صاحب پھر وضو کرنے میں مشغول ہو گئے، کنگھوں تک پہنچے، پھر وہی بچھو دوبارہ پانی میں بہتا بہتا آیا، آپ کے دل میں پھر ترس آیا، آپ نے اٹھا کر پھر باہر پھینکا، اس نے پھر ڈنک مار دیا۔ تیسری دفعہ امام احمد ابن حنبل جب پاؤں دھونے تک پہنچے، پھر وہی بچھو آیا، آپ نے پھر اٹھا کر باہر پھینکا۔ تیسری دفعہ جب ڈنک مارا تو ایک شخص پاس کھڑا تھا، اس نے کہا امام صاحب بس بھی کھڑے، کتنی دفعہ آپ اس کو پانی سے اٹھا کر باہر پھینکیں گے؟ تو بڑے لوگوں کی باتیں پڑی ہوتی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مقتدا فرمانے لگے یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ رہا، میں اچھی کیسے چھوڑ دوں؟ یہ اپنی بری عادت ڈنگ مارنے والی نہیں چھوڑ رہا تو میں تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، میں اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ اور یار جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، جو لوگ غلاظت میں، گند میں، جو گند دیکھتے ہیں، جو فلمیں دیکھتے ہیں، گند میں مبتلا ہیں، وہ گند نہیں چھوڑتے، وہ بری عادتیں نہیں چھوڑتے، تم کیسے نماز چھوڑ دیتے ہو؟ تم کیسے اپنی اچھی عادات کو چھوڑ دیتے ہو؟ اچھی عادات پہ استقامت اختیار کرو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ہے ایمان والو
ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ کے اس پر ثابت قدمی اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ اپنی ملائکہ بھیجتا ہے ان کے لیے، اللہ ان کے لیے فرشتے بھیجتا ہے کہ تم میرے ان بندوں کی مدد کرو۔ یاد رکھیں، روح کی گہرائی سے آخری بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بڑے نصیب والا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، یہ قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے بڑے نصیب والا وہ ہوتا ہے کہ جو برائی کا جواب بھی بھلائی سے دیتے ہیں، جو بدی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق رفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔